جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈرگ ایڈکشن اینڈ کلینکل سیٹنگ کے حوالے سے چند سوال کریں گے حامد دورانی صاحب سے، جو کہ سی ای او ہیں ہوپ ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں امید کرتی ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے جی۔ میں یہاں آپ سے کچھ سوال کروں گی جو کہ منشیات سے ریلیٹڈ ہیں، جن کی نالج ہونا لوگوں کو بہت ضروری ہے۔ سر آپ ریڈی ہیں سوال کے جواب دینے میں؟ ایور ریڈی۔ سر میرا پہلا سوال ہے، کون سی منشیات کا استعمال آج کل زیادہ ہے پاکستان میں؟ جی پاکستان میں۔ پاکستان میں تو ایک لمبے عرصے سے چرس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ کافی سارا جو معاشرے کا حصہ ہے ہمارا، وہ اس کو نشہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے بڑی کامن چیز ہے، یہ ایک لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن آج کل آئس نامی ڈرگ، جس کو میتھ بھی کہا جاتا ہے کلینکل لینگویج میں، ان کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، معاشرے کی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے اس کی ضد میں آ رہے ہیں، ینگسٹر بچے اس مسئلے کا شکار ہو رہے ہیں، اور چونکہ یہ قیمت میں بھی اتنی وہ نہیں ہے، ہر شخص کی دسترس میں ہے، تو لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں اور بہت ساری فیملیز اس سے برباد ہو رہی ہیں۔ آئس اور چرس ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں، ان دونوں کی کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پہلے سوال کا بہت اچھا بہترین جواب دیا۔ سر میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کال آتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں میڈیسن فراہم کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ ہم گھر میں کر لیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن، ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا کہ یہ ہے کیا۔ ڈرگ ایڈکشن میں انسانی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، انکنٹرولیبل۔ تو ایک انکنٹرولیبل انسان کی ٹریٹمنٹ آپ کلینک سے باہر گھر میں ممکن نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں مانتا ہوں کلینک میں لا کے پیشنٹ کو داخل کرنا ایک اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے فیملیز کا، تو فیملیز اکثر اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی جی گھر میں علاج ہو جائے تو بہتر ہے، پیسہ بچ جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس علاج کے لیے جو بنیادی ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کا وہ ایک ٹیریٹری جہاں آپ نے پیشنٹ کو رکھنا ہے، وہ ایک ڈرگ فری انوائرمنٹ ہوتا ہے، جہاں کسی بھی نوعیت کا ڈرگ اویلیبل نہیں ہوتا، جہاں ایک سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اب اگر سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر میرے پاس کلینک میں بیٹھا ہوا ہے، پیشنٹ 600 کلومیٹر دور کسی دوسرے شہر میں ہے، تو میرا ڈاکٹر اس کو صبح اور شام اس کو چیک کیسے کرے گا، اس کا بیہیویئر کیسے معلوم کرے گا، کیونکہ اس پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد، اس کے بیہیویئر کو پرکھنے کے بعد پھر جا کر ایک ٹائم کا میڈیسن دیا جاتا ہے۔ تو جب ڈاکٹر ادھر ہو، پیشنٹ کہیں اور ہو، اور پیشنٹ اپنی مرضی سے گھوم رہا ہو، تو ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہے۔ اگر کو آگے جا کے سائنس نے ترقی بھی کر لی، ایسے کوئی میڈیسن بن بھی گئی کہ پلان ایک میڈیسن ہے، کھانے سے آپ کے نشے کے طلب میں کمی آئے گی، تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ میڈیسن بھی لے گا اور وہی پیشنٹ ڈرگ بھی لے گا، جو کہ سمپلی ڈرگ لینے سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن سے نکال دیجیے گا کہ ڈرگ ایڈکشن کا پیشنٹ جو ہے، ٹریٹمنٹ جو ہے وہ گھر پر ممکن ہے، یہ گھر پر ممکن نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے ڈرگ ایڈکشن کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کال کر کے، ان کے سوال کرنے کا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ اکثر ایک دوسرے سے سنتے ہیں کہ ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر میں مارتے پیٹتے ہیں یا بہت چھوٹی سی جگہ میں تنگ کر کے رکھتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، سارے کلینک ایسے نہیں ہیں۔ آپ کلینک کا انتخاب احتیاط سے کریے، آپ کو اچھے کلینک ملیں گے انشاءاللہ۔ سر میرا آپ سے تیسرا سوال یہ کہ پاکستان میں اس مختلف اسٹڈیز کو اگر دیکھا جائے تو 90% لوگوں کا جو ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد ریلیپس ہو جاتے ہیں، تو میں یہ یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ بہت اچھے کلینکس ہیں پاکستان میں، پھر بھی کلینکل سیٹنگ کے حوالے سے ایسی کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ علاج کے بعد دوبارہ نشے کی طرف جاتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے۔ ریلیپس پریونشن پہ بھی کام نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے کافی ساری دوسری بھی وجوہات ہیں۔
کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے. ان کو اگر آپ سال بھر بھی کلینک میں رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کو وہی سرکل, وہی گیدرنگ, وہی 4-5 لوگوں کا ایک سرکل ہوتا ہے, 2-3 لڑکیاں, 2-3-4 مرد حضرات ایک جگہ بیٹھتے ہیں, نشے کرتے ہیں. ان کو یہ چیز ایک نارمل زندگی سے زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے کہ یہ لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, بہتری ممکن نہیں ہے. تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. ہمارے پاکستان میں کلینکس, چونکہ آپ نے کہا نا کہ بہت سارے اچھے کلینکس ہیں, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کی جو بڑی تعداد ہے کلینکس کی, وہ ایسے ہے کہ اکثر حضرات نے یہ سنا ہے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے کلینک بنایا ہے, ایک بلڈنگ ہے, 2 کمرے ہیں, 3 کمرے ہیں, 70-80 پیشنٹ داخل کیے ہوئے ہیں, بڑا پیسہ کما رہا ہے, میں بھی اس کی طرح کام کروں گا. جبکہ ان کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, ڈرگ ٹریٹمنٹ کے پیشنٹ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, یہ تک ان کو آتا نہیں ہے. نہ ان کے کلینک میں سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں. اچھا, سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر جب تک نہ ہو, آپ 1% امید کر سکتے ہیں کہ وہاں سے پیشنٹ ٹھیک ہو سکے. 99% آپ یہ امید کیجئے گا کہ آپ سے وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں ملنے والا. کیونکہ سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر ہی وہ انسان ہے جو ان بچوں کی ایگریشن, ان کی انزائٹی, ان کا سٹریس, یہ تینوں چیزیں کنٹرول سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر نے کرنی ہے. یہ عام ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. تو اگر آپ کے کلینک میں سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو آپ بہتری کی امید نہیں کر سکتے. دوسری بات, اگر آپ نے پیشنٹ کو, جو کہ بیشتر کلینکس میں ہوتا یہی ہے, آپ نے مارنا پیٹنا ہے, آپ نے تنگ سی جگہ میں رکھنا ہے, آپ نے ایک کمرے میں 20-25 لوگوں کو ڈالنا ہے, آپ نے ان کی آؤٹنگ کا خیال نہیں رکھنا ہے, ان بچوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کھلے آسمان تلے لے جانا نہیں ہے, تو آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ اس بچے کی بہتری ہو سکتی ہے. اور پلس فیملیز, جب بھی پیشنٹ ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو فیملیز فالو اپ کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 3 مہینے کچھ پیسے خرچ کر لیے, اب ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا, تو اب اس سے کوئی نشہ نہیں کرنا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو اس کلینک کو بار بار آنا چاہیے. آپ کو جو ہدایت دی جاتی ہے اس پر عمل کر لینا چاہیے. کچھ چند مہینے کی کہانی ہوتی ہے, بہت زیادہ لمبا سلسلہ نہیں ہوتا. آپ کے زیادہ سے زیادہ 6-7 وزٹس ہوں گے مہینے میں, 1 آدھ وزٹ ہوگا یا 2 وزٹ ہوں گے مہینے میں. آپ جایا کریں, وہاں کے سائیکالوجسٹ سے ملا کریں, اپنے پیشنٹ کو لے جائیں, جو ایشوز اس دوران سامنے آتی ہے آپ ان سائیکالوجسٹ کو جا کے ڈسکس کیا کریں, تو جا کر آپ کے بچے کی بہتری زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. سر, میرا چوتھا اور آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ پہلے کے مقابلے میں آج کل لوگوں کا ڈرگس کی طرف رجحان کیوں زیادہ ہے؟ ہاں, اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری وائز دیکھیں تو آج سے 30 سال پہلے یہ موبائل فون نہیں تھا. اگر تھا تو شاید کوئی محلے میں 1 آدھ بندے کے پاس تھا یا 2 کے پاس تھا. تو سوشل میڈیا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں. ریزنس تو بہت سارے ہیں, لیکن ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ پہلے 30 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو جب والد صاحب رات کو دفتر سے گھر واپس آتے تھے تو پورے گھر میں ایک پارٹی جیسا سما ہو جاتا تھا. بچے بڑے سارے ایک ساتھ بیٹھتے تھے, والدین ان کو ٹائم دیتے تھے, بچے بھی ان سے بات کر کے بڑا خوش ہو جاتے تھے. تو ایک پارٹی نما سین ہو جاتا تھا. اب حالت یہ ہے کہ والد صاحب جب رات کو گھر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی ایک موبائل فون, ان کی مسز کے ہاتھ میں بھی ایک موبائل فون, بیٹی کے ہاتھ میں, بیٹے کے ہاتھ میں, اور تھوڑی ہی دیر یہ آپس میں بیٹھے ہوئے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. ان کو سب اپنے اپنے کمیونیکیشن میں لگے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بعد بچے اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں وہ دیواروں سے باتیں کرنے لگتے ہیں. جب آپ دیواروں سے باتیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر انزائٹی بھی بڑھتی ہے اور ڈپریشن بھی آ جاتا ہے. تو ڈپریشن سے بچنے کے لیے بھی جو ہی اسے کوئی دوست آفر کرتا ہے, کیونکہ موبائل تو کنیکٹڈ ہوتا ہے ان کا باہر کی دنیا کے ساتھ, جو ہی کوئی انہیں نشہ آفر کرتا ہے اس کو اپنا لیتا ہے.
اور دوسرا یہ کہ یہیں سے ان کو پارٹیز کی آفر ہوتی ہے، چونکہ گھر میں پارٹی پہلے کی طرح نہیں ہے، جیسے 30 سال میں نے پہلے ذکر کیا کہ 30 سال پہلے گھر میں والد صاحب کے آنے پہ پارٹی ہوا کرتی تھی، اب وہ سلسلہ گھر میں نہیں ہے، تو ان بچوں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ اب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک دن پارٹی میں بنا نشے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اگلے دن کوئی نہ کوئی دوست یا کوئی نہ کوئی دوست اس کو نشہ کرنے کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں آرام سے۔ دوسری وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ماں باپ جو ہے وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ٹاپ پوزیشن لینا ہے ایگزامز میں۔ اس ضد میں جو ینگسٹر بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں، خاص کر یونیورسٹیز اور کالجز کو اگر ہم دیکھیں نا، تو یہ ڈرگ مافیا وہاں تک بڑے آرام سے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر پولیس نہیں جا سکتی، یونیورسٹیز کے اندر پولیس کا جانا منع ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک سیف ہاؤس بنا دیا ہے، وہاں یہ لوگ کسی کے ساتھ ریلیشن بنا دیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے ڈرگس کو آگے سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ جو میتھ نامی ڈرگ ہے آئس، اس کے بارے میں ان بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے دماغ کو تیز کر دیتا ہے، یہ آپ کو سونے نہیں دے گا، آپ جاگ جاگ کے کام کریں گے، زیادہ کام کریں گے تو آپ کو پوزیشن اچھا ملے گا، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، یہ زہر ہے، زہر کبھی بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ یہ بچے اس سوچ کے ساتھ اس نشے کو ہاتھ لگا لیتے ہیں کہ ہم اچھا پوزیشن اپنا لیں گے، 1 سے 2 بار کرنے کے بعد یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے آگے جا کر کرنا، اور یہی بچے پھر ان ڈرگ مافیا کے لیے ڈرگ شیپکر کی حیثیت سے کام کرنے لگتے ہیں۔ میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ وہ اچھے ماں باپ کے بچے اتنے خراب کیوں ہوتے ہیں، نہیں، وہ اپنے ڈرگس کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ سلسلہ سٹارٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ ان ڈرگز مافیا کے حوالے دوسرے بچے کرتے ہیں، دوسرے بچے پھر تیسرے بچے ان کا حوالے کرتے ہیں، تو اس طرح سے ایک ڈرگ مافیا کے نرغمے میں آ جاتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ماں باپ سے یہی ہے کہ خدا را اپنے بچوں پر اتنا پریشر نہ ڈالیں، پوزیشن لینا بالکل بھی ضروری نہیں، جتنا آپ کا بچہ پڑھ سکتا ہے اتنا اس کو پڑھائیں، ان کے اوپر بیجا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔ سر، آپ کی باتوں سے مجھے ایک اور سوال کی یاد آئی ہے کہ جس فیملی میں ڈرگ ایڈکٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کا علاج کروانا کیوں ضروری ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پڑوس میں فلان حاجی صاحب کا بیٹا چرس پیتا ہے یا فلان حاجی صاحب کا بیٹا کون سا نشہ کرتا ہے، تو میرا بچہ بھی کر رہا ہے، کرنے دیں، علاج پہ ذرا پیسہ خرچ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، 3 مہینے بچے سے دور رہنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے۔ دیکھیے، علاج کرانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت 6.7 ملین ڈرگ ایڈکٹ نشے کے یوزرز موجود ہیں پاکستان میں۔ 6.7 ملین کو میں تھوڑا سا آسان بنا دیتا ہوں عام لوگوں کے لیے، 67 لاکھ لوگ، قریب 1 کروڑ لوگ ہیں یہ، اور یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی پوری آبادی اتنی نہیں ہے۔ 50,000 لوگوں کا سالانہ اضافہ اس میں ہو رہا ہے، اس میں خواتین کی بھی تعداد ہے، تقریباً کوئی 30+ % خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ 700 کے قریب لوگ روزانہ اس نشے سے مرتے ہیں، روزانہ 700 لوگ ایک زمانے میں کرونا سے مرتے تھے۔ تو جب کرونا کا ٹائم تھا، ہم سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے، ہم سب مساجد جاتے ہوئے بھی ایک بڑا سا ڈسٹنس رکھ لیا کرتے تھے کہ ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ کرنی ہے، ہمیں بیماری لاحق نہ ہو جائے، کیونکہ ہم اس بیماری کو پھر گھر لے کر چلے جائیں گے، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بڑے ماں باپ ہیں، بوڑھے، ان کو بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ تو جب ہم اس وقت اتنی محنت کرتے تھے، جب ہمارے پاس پاکستان میں لوگ 150 سے 200 کے قریب روزانہ مرتے تھے کرونا سے، ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے ہمارے یہاں روزانہ کی بنیاد پہ 700 کے قریب لوگ مر رہے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا؟ اس کو علاج کی شدید ضرورت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کا جو پیشنٹ ہے وہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ اگر آپ کے گھر میں ہے، آپ انہیں بار بار نصیحت کر رہے ہو، تو آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو، آپ اس بچے کا تو خیر ٹائم ہے ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے
انہیں نصیحت کرنے سے، انہیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، کیونکہ وہ سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ جب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ آپ اس کو کسی اچھے کلینک میں داخل کروائیں، اس کو سوچنے سمجھنے کے قابل بنائیں، پھر اس کو نصیحت کریں۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کا پیشنٹ اگر کسی ایک فیملی میں ہے، چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ وہ بندہ خود تو برباد ہو گیا ہے، اب اس کے ہونے سے اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، اس کا چاچا زاد بھائی، اس کا دوسرا چھوٹا بھائی، وہ ان کو دیکھ کے خراب ہو رہا ہے، تو خدا را دونوں کو بچائے، ایک اچھے بہترین ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر کا انتخاب کرے جہاں ایک سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کم از کم لازمی ہو، جہاں آپ کے بچے کو روزانہ کی بنیاد پہ باہر 2 سے 4 گھنٹے باہر نکالا جاتا ہو، کھیلنے کودنے کی جگہ وہاں پر ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، جس بھی کلینک میں آپ نے جا کے پیشنٹ داخل کرانا وہاں وزٹ کیجیے گا۔ اگر اس کلینک میں اس بچے کے باہر آنے جانے کی اتنی گنجائش نہ ہو کہ وہ کھیل کود سکے، آسمان تلے رہ سکے، کھلے آسمان تلے، وہاں پیشنٹ داخل اگر کر بھی لیں گے تو ان سے آپ کو کچھ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھے کلینک کا انتخاب کریں، وہاں سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر ہونا چاہیے، وہاں اچھے سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے، وہاں آپ کے پیشنٹ کے ساتھ سختی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، وہاں انوائرمنٹ اچھی ہو، وہاں ان لوگوں کے وہ پروفیشنل سٹاف ان کے پاس موجود ہو جنہیں کمیونیکیشن سکلز آتے ہو، جنہیں ڈرگ ٹریٹمنٹ کے پیشنٹ کو ڈیل کرنا آتا ہو، وہاں اپنے بچے کو داخل کرائیے گا۔ اپنی فیملی کے جو دوسرے ممبرز ہیں ان کو بھی بچائیے گا، اس بیچارے ڈرگ ایڈکٹ کے پیشنٹ کو بھی بچائیے، ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ممکن ہے، لیکن کسی اچھے کلینک کا انتخاب کیجیے۔ شکریہ سر، آپ کے سوالوں سے میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ویلکم جی۔ شکریہ۔